ما لکم تقاقاتم علیہ کا تقاقویکم علی ذی جنۃ افرنکعوا عنی۔ یہ شعر اس شخص کا ہے جو نہ صرف حضرت خالد بن ولید کا غلام تھا بلکہ امام سیبویہ کا امام تھا۔ سواری سے گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگ آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں۔ جب یہ شخص اٹھتا ہے تو بجائے خود کنفیوز ہونے کے دوسروں کو کنفیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے ما لکم تقاقاتم علیہ کا تقاقویکم علی ذی جنۃ افرنکعوا عنی۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھ آتی مطلب کیا ہے۔ ایک کہتا ہے ان شیطانہ ہندی، کہ لگتا ہے اس کا شیطان ہندوستان کا رہنے والا ہے جو ہندی لینگویج میں بات کر رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے هو یتکلم بالفارسیہ، ہی از اسپیکنگ پرشین لینگویج، کہ یہ تو فارسی میں بات کر رہا ہے۔ تو عرب لوگ اور عربوں کا بندہ بے ہوش ہو کے جب اٹھا اور یہ شعر پڑھا، کسی کو سمجھ نہ آیا، مانا تو کجا یہی نہیں پتا چلا کہ یہ لینگویج کون سی ہے، یہ کون سا شخص تھا۔ یہ عیسیٰ بن عمر تھا جو امام سیبویہ کا امام تھا اور خالد بن ولید کا غلام تھا۔ فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا اور غرابت استعمال کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ فصیح نہیں ہے، یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شعر کا لوگوں کو مطلب ہی نہیں آتا تھا، لیکن یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ آپ اس بندے کا مائنڈ چیک کریں کہ اس حالت میں، بے ہوشی کے عالم میں، جب انسان کو ہوش آئے اور پھر اچانک ایسا شعر بول دینا کہ ما لکم تقاقاتم علیہ کا تقاقویکم علی ذی جنۃ افرنکعوا عنی، کہ جس کا مطلب یہ تھا اور مطلب بھی لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ ما لکم تقاقاتم، تمہیں کیا ہوا کہ تم میرے پاس جمع ہو گئے ایسے کا تقاقویکم علی ذی جنۃ، جس طرح کوئی شخص اسیب زدہ بندے کے پاس جمع ہو جاتا ہے، افرنکعوا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسا شخص اتنا فصیح و بلیغ، اور یہ صرف ایک شخص نہیں، ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی عرب لوگوں کی، کمال کی ایلوکوینس، کمال کی میموری، اور ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر کہ آپ کو تو ڈم کہہ دیا، گونگا کہہ دیا، اجمی، آپ کو اجمی کہا جاتا ہے which means ڈم۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لینگویج کا دور تھا وہ، آج بھی لینگویج کا دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ لینگویج کا دور ہے، قیامت تک یہ لینگویج کا دور رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو لیونگ میراکل which is given to us، جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، زندہ معجزہ۔ اور قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ ایک آیت اس جیسی لے آؤ۔ اگر اس کلام پاک میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو پھر ایک آیت اس جیسی بنا کر دکھاؤ۔ بڑے ذہین و فطین تھے، لیکن آج تک کوئی شخص قرآن پاک جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، قرآن پاک کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کی ایلوکوینس، فصاحت و بلاغت پڑھنی پڑے گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں وہ کون سی بیوٹیفیکیشن ہے، وہ کون سی خوبصورتی ہے کہ آج تک کوئی عربی اور کوئی غیر عربی ایک بلکہ کیا آدھی آیت بھی قرآن پاک جیسی نہیں بنا سکا۔